قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جو نبی بھی اپنی قوم کی طرف جاتا تھا اس کی بنیادی بات یہ ہوتی تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی؟ کہنے لگے، کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے ہو تو تم تو اللہ رب العالمین جل وعلا پر گویا الزام لگانے والے ہو۔ ان انتم الا مفترون، پھر تو تم الزام لگانے والے ہوئے۔ دیکھو، میں جو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور جو یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، ذرا غور تو کرو کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ بتوں کو نہیں پوجو گے، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا تم پر رحمت فرمائے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تم پر اپنی رحمت سے اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، جس سے تمہاری طرز زندگی میں مزید استحکام آئے گا اور یہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تم میری بات مان لو گے تمہیں نجات مل جائے گی، میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار بھی تم ہی ہوگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آگے بھی حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے، اور ان کا بھی مقصد اور طرز تبلیغ یہی بیان کیا گیا۔ یہاں پر ہم اس بات کو ذرا سا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں تمہیں یہ دین کی دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا کہ میری بات سنو، جب تم نے میری بات سنی ہے تو لہٰذا اب میری خدمت بھی کرو، مجھے پیسے بھی دو۔ میں تم سے ایسا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، بلکہ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیسا ایمان افروز جملہ ہے یہ کہ مجھے تو وہ روزی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اللہ کے دین کا کام کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہی مجھے روزی عطا فرمائے گا۔ میں مزدور اس کے دین کا، تو میری مزدوری دینا کام بھی اسی کا ہے۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کیسے اس کے اسباب بنائے گا؟ تم سے تھوڑی مطالبہ ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے، اللہ جیسا چاہے گا وہ کرے گا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی پیاری بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، بھلائی کی بات بتائی جا رہی ہے، اور میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اس کی طرف عمل کرو تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی۔ چلو میرا کوئی فائدہ ہوتا تو یہ بات کہی جاتی کہ ہود اپنے مالی فائدے کے لیے یہ بات کر رہا ہے، ہم ایسا کریں گے تو اس کو 4 پیسے کی آمدنی ہوگی، ہود کو تو کوئی آمدنی نہیں ہونی۔ جب مجھے اس سے کوئی آمدنی نہیں ہونی تو بھائی میری بات مان لو، سمجھ لو۔ اگر مان لو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، استغفار کرو اس کی بارگاہ میں۔ ہوگا کیا؟ فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر ہوگا یہ کہ وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا، یعنی بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے، جتنی طاقت تم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی طاقت تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے بھاگنا نہیں، منہ نہیں پھیرنا اس کی بارگاہ سے، فرار نہیں چاہنا۔ تو کہنے لگے قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، کہنے لگے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہیں آئے، اگر کوئی دلیل لے کر آتے تو ہم مانتے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم صرف تمہاری باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے معبودوں سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں،
ہم خالی تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے، وما نحن لک بمؤمنین، تمہاری بات پر ایمان بھی نہیں لائیں گے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی الہ کی تمہیں بری جھپٹ پڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ پر تو کوئی سایہ ہو گیا، ہمارے کسی معبود کی پکڑ میں آپ آ گئے، کیونکہ آپ نے اس کا مانا نہیں نا، لہٰذا اس کی جھپٹ میں آ گئے، تو حود علیہ السلام نے کہا قال انی اشہد اللہ، کہنے لگے بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور اللہ تبارک و تعالی کی گواہی میں دے رہا ہوں، تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو، جن جھوٹے معبودوں کو تم عبادت کے لائق سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، میں تو ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ اب حضرت حود علیہ السلام رب العالمین جل وعلا پر جو ان کا اعتقاد تھا اسے بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تمہارے نہ ماننے سے اس کے رب ہونے کی صفت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، تم نہیں مان رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رب نہیں ہوگا، رب وہی ہے، میں تو اسی کو رب مانتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، جس پر اس کا اختیار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے تم اسے پوجو یا نہ پوجو، اختیار اسی کا تم پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب کو اسے ملتا ہے جو سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، جو سیدھے راستے سے فرار چاہے تو پھر اسے رب بھی نہیں ملتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر فرمانے لگے اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ہود تم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، میں نے تو اپنا کام کر دیا اور پورا پیغام پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، تم نہیں مان رہے نا تو اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوگا کیا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، جتنے بہانے کر لو، جتنی باتیں کر لو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو قوم کے افراد تھے نا، ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ 70 گز لمبے ان کے قد ہوا کرتے تھے، 70 گز لمبے قد، اور جس طرح ہم شاپنگ کر کے شاپنگ بیگ اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی طاقت اور کرن و فر کے ساتھ ایسے تھے کہ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں ایسے اٹھا کر گھوما کرتے تھے، ایسی زبردست طاقت تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تو پھر ہوا کیا، سنیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا، ہمارا عذاب آیا تو ہوا کیا، یہ ہوا کہ نجینا ہودا، ہم نے ہود کو بچا لیا۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہی پہاڑ ہیں بڑے بڑے، وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے ہی تراش کر، آج تو ہمیں بڑی مشینری لگانی پڑتی ہے پہاڑ کو کھودنے کے لیے، ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ اپنے ہاتھ سے پہاڑ کھود لیا کرتے تھے، اور وہ تراش کے انہوں نے اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب اچھا اسی میں وہ لوگ بھی رہتے تھے اور حود علیہ السلام بھی وہیں آباد تھے، اسی بستی میں رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب کیسا آیا، فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے حود کو بچا لیا، والذین آمنوا معہ، اور ہم نے انہیں بھی بچا لیا جو حود پر ایمان لے آئے تھے۔ کیسے بچا لیا، اس لیے کہ وہ لوگ بہت خوبصورت تھے، نہیں بلکہ برحمت منا، ہم نے ان پر اپنی رحمت فرمائی تو انہیں اپنے عذاب سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ہم نے سخت عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہے، کیا کیا تھا انہوں نے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، قوم عاد جس کی طرف حضرت حود علیہ السلام گئے تھے، انہوں نے یہ کیا
کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے، وعصوا رسلہ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر بڑے سرکش اور ہر دھرم کے کہنے پر چلنے لگے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے، غضب الہی کا شکار ہوں گے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، پھر واضح کر کے اس بات کو مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، بعد کے لوگوں تم پر یہ قصے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی کو چھوڑو، اس کے رسولوں کی بغاوت کو چھوڑو، اور ان کے پاس آ کر ان کے احکامات مانو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، کیونکہ جب عاد نے نہیں مانا تو کیا ہوا تھا؟ الا ان عادا کفروا ربہم، سن لو کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، اپنے رب سے کفر کیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، ارے دور ہوں عاد، ہود کی قوم کو دھتکار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے گویا دور کر دیا گیا۔ ایسے ہی